جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے, سیدھا کے ہاتھ ملا دیتے. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے, پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے, پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے, پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے, پھر جھولی پھیلاتے. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے, اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے, پہلے تو وضو کیا, صاف ستھرے ہوئے, کانوں پہ ہاتھ لگائے, اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے, اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے, الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ بستہ روے, فلاں ہو, وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے, محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے, مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا, اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوچھتا بھی تجھے اور مانگتا بھی تجھ سے. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے, ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے, یہی طریقہ صحیح مانگنے کا, لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے, اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے, میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے, اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے, 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے, آدھا گاؤں مانگ آیا ہے, آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1-1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے, اور ایک سائل بائی پاس سے اترا, وہاں سے پل عبور کیا, پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا, اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا, آپ کے پاس آیا ہوں, اب آپ نے میری ضرورت پوری کر دی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی, جو آپ کی استطاعت ہوگی, اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے, یہ کسی سے نہیں مانگتا, یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے, ایاک نعبد, یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی, و ایاک نستعین, یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم, وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے, میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں, نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا گیا. ذرا غور کیجئے, یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں, اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں, پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں, تیرے بچے وسط دے رہے ہیں, تیری جد آباد رہے, تیرا خاندان آباد رہے, وہ مانگتے ہیں. اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں, تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نمانہ تیری چوکھٹ پہ آیا ہے, اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا, تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی, واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی, اسی کی خوبی ہیں, سارے اسی کے کمال ہیں, وصف سارے اسی کے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ
دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، ذرا اس کی دعا کے لفظ سنیے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ ذرا غور کیجیے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ جو اس لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں۔ تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے۔ التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اسی سے مانگے۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے ٹکڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگے تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ دعا خود عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کرے
اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں. تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے. یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے. وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے. بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے. آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے. اور اگر کوئی نہیں مانگتا فما کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. تو اس کے حضور دعائیں مانگو، کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا. تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا. تم طلب تو کر کے دیکھو. لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا. شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا. وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ. جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سادی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ میں، جھولی تو پھیلاؤ. زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہتے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچڑا ہوا یوسف ملا دے. اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بھلا اس کی کیسے فریاد سنتا. لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے پت مجھے بچڑا ہوا یوسف ملا دے. زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی. وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی لیکن کوئی جواب نہ آتا. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا. نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا کے کہا یا سمادی یا سمادی. آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے. وہ تو زباں بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں. لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے. اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے. کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح.
दुनिया वालों से मांगे तो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो नाराज होते हैं। दुनिया वालों से मांगना हो तो वक्त देखना पड़ता है। अब तो साहब सो रहे होंगे, अब तो नाश्ते का वक्त है, अब तो दफ्तर की मसरूफियत का वक्त है, फरागत के लम्हे होंगे तो बात करेंगे। तो किसी दुनियादार से बात करना होता है तो वक्त देखना पड़ता है, लेकिन रब से जब मर्जी बात करो दरे रहमत खुला हुआ पाओगे। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद क्या उसे ऊँघ भी नहीं आती। जब भी मांगोगे दस्ते करम कुशादा पाओगे। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है इनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ दूं। तो हम भी अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं, अगर किसी को वहां जाना नसीब हो तो वो तो कबूलियत के बेहतरीन लम्हे हैं, और अगर नसीब नहीं भी होता तो 9 ज़िलहज को हम यही खड़े होकर कहते हैं मालिक वहां तो आ नहीं सके, यहाँ तो खड़े हैं, मेरे मालिक को करम फरमा दे और हमारे सगायर कबायर सारे माफ फरमा दे। तो 9 ज़िलहज का रोज़ा भी रखा जाए और अल्लाह के हुजूर दुआएं भी मांगी जाएं। आप जहां भी होंगे कबूलियत होगी, और अल्लाह कबूलियत को मजीद 4 चांद लगाने के लिए किसी दिन अपनी चौखट में बुला भी लेगा। वो क्या किसी ने कहा था कि काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया। तो एक दिन अल्लाह हमें इस सादत के लिए अपनी चौखट पर भी बुलाएगा। अल्लाह आप सबको बार बार हज्जे बैतुल्लाह की सादत। के जमाने में ये भी कहा जाता है कि हम नहीं मानते, तो अगर कोई शख्स नहीं मानता तो अल्लाह को इसकी परवाह भी नहीं, ये जरूरत हमारी है। फरमाया कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए महबूब फरमा दो तुम नहीं पुकारोगे तो उसे भी परवाह नहीं है, जरूरत तुम्हारी है, मांगना तुमने है। तो जब तुम नहीं मांगोगे, मुतकब्बिर होते हो, उससे मांगने से भी तुम्हें हया आती है, तो फिर वो भी परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मांगते रहोगे तो वो तुम्हारी झोलियां भरता रहेगा, और उससे जब भी मांगो उसका दर रहमत खुला हुआ पाओगे। जिस भी लहजे में मांगो वो देने पे आमादा होगा। दुनिया वालों से मांगना होता है तो देखना पड़ता है कि किस वक्त मांगे, मूड किस वक्त दुरुस्त होगा। लेकिन अल्लाह से जब भी मांगे, सुबह को मांगे, शाम को मांगे, दोपहर को मांगे, पिछले पहर दामन फैला के बैठ जाए। फिर दुनियादारों से मांगना हो तो उनकी जुबान में मांगना पड़ता है। अल्लाह से उर्दू में मांगे, अरबी में मांगे, हिंदी में मांगे, सिंधी में मांगे, नज़म में मांगे, नसर में मांगे, इकबाल के लहजे में मांगे, सादी के अंदाज में मांगे, रूमी की तरस पे मांगे। नहीं मांगना आता, खाली हाथ फैला दे, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। मांगे तो सही, दस्ते तलब तो दाराज करे, वो करीम है। जब उसके सामने बंदे हाथ फैला के दुआ मांगते, वो खाली नहीं मोड़ता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला, जिंदा, समी और करीम है। कहा बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं तो मुझे शर्म आती है, मैं खाली हाथ कैसे मोड़ूं। जब उन्होंने मांगा ही मुझसे है तो मैंने भी ना दिया तो फिर किस दर पे जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ जितने लोग आप बैठे हुए, इतने लोग उठ के किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे ऐसी चीज मांगे जिसको देना उसके बस में हो, तो मुझे बताइए वो आपको खाली मोड़ देगा? वो कहेगा डेरादारी की शान के खिलाफ है कि इतने लोग मेरे दरवाजे पे आ गए और मैं उनको खाली मोड़ दूं। जब किसी दुनियादार के दर पे इतने लोग जमा होकर चले जाएं तो वो भी हया करता है कि इतने लोगों को कैसे खाली मोड़ो। मैं एक डेरादार शख्स हूँ, क्या कहेंगे? उसे हया आती है इतने लोगों को खाली मोड़ते हुए। तो रब की दहलीज पे हाथ फैला के जब मांगेंगे तो रब खाली मोड़ देगा। कहा वो उसे हया यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। जब तुम हाथ फैला के उससे मांगते हो, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि तुम्हारे उठे हुए हाथों को खाली मोड़ दो। इसलिए अगर मैं भी न दिया तो किस दर पे जाओगे, किस चौखट पे जाओगे? तो उससे तो मांगो, अपने लिए भी मांगो, अपनों के लिए भी मांगो, बेगानों के लिए भी मांगो, शाम सवेरे दोपहर मांगो। मांग लिया है फिर मांगो। दुनियादारों से एक दफा मांग लिया जाए तो फिर दूसरी मर्तबा मांगते हुए हम वक्फा डालते हैं, यार ये उधार भी मांगा हो तो कहते हैं यार अब कुछ साल के बाद कहेंगे, वो कहेंगे रोज ही ये मांग लेता है, इसकी जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन अल्लाह से मांगा
بھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا، یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے. پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے. سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، بار بار مانگے، 100 بار مانگے، وہ کبھی نہیں کہتا اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے. اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے. آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا. مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا در گشادہ ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمت آواز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنجگانہ صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا. ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. آجا، کل تو آنا ہی آنا ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھر اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا. ما غرک بربک الکریم. مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی؟ جو بھاگا ہوا، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، سرکش متمرد باغی، اس کو آواز دی جا رہی ہے، آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گی، آجا میرے بندے. اللہ اکبر. ساری دنیا کا شہر نچوڑ دو، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر ہے. اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے. ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے آجا، تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا، جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا الکریم، رب بھی کریم. پھر آگے فرمایا الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا. دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے. ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی. اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے. ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے. ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. میری ماں آج تک اسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگتا. اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا، محبتوں کا آباد جہان. ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے. ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے. اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے. اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے. کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی. کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارا کر لیتی ہے. لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں. ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا. میرے بس ایک جملے کو سن لے اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا. ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا
भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। उसकी जरूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके जुम्मे करम पे होते हैं। तो हो के देखिए उसका, तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल अशजई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं। फरमाया आले मोहम्मद के पास एक ज़ेर जो है, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत के साथ। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। फरमाया अर्श इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलो देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े। तो मैंने कहा कि तू और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊंट भी हाँक लाया। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क़्र फाक़ा आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं। हर वक्त लोगों को बताता रहे, उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क़्र फाक़ा आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा दे। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, किसी से न कहो, सिर्फ अपने रब से कहो, फिर देखना उसकी करम नवाजियों का मी कैसे बरसती। फरमाया अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वो तुम अदा कर दो, वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को अता करे। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज हो जाना है। लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना, रासुल माल भी नहीं होता, लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले ज़ेरा हो, घर से खाली हत्ता कि वो फैलता रहता है, गुनाह होते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा दिल स्याह हो जाता है और जब पूरा दिल स्याह हो जाए तो फिर गुनाह और नेकी में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। फिर इंसान की जिंदगी जो है वो गुनाहों का मजमुआ भी बन जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं और आप अपने अंदर उतर के देखें। फरमाया गया हासिबू कब्ल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए अपना हिसाब खुद करो। मैं और आप अपने आप को तोलें, तराजू के दोनों पलड़ों के अंदर अपने आमाल को रखें, नेकियां भी रखें और बुराइयां भी रखें और फिर उनको तोलें और फिर हम देखें कि हम कहां खड़े हैं। ये जिंदगी कहीं गफलत में ना गुजार दें, आंख बंद हो तो फिर खुले और फिर कहें हाय हमें किसी ने बतलाया नहीं था, हम खुद भी इस पे गौर तदब्बर नहीं किया, फिर हाथ मलते रह जाए कि पल्ले कुछ भी ना हो। आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को अपने मालिक की दहलीज पे ले जाएं। लोगों की इमामत कौन करवाए? जब बहुत सारे लोग मौजूद हों और बहुत सारे लोगों में
इमामत करवाने की अहलियत मौजूद हो तो फिर उन अहल लोगों के अंदर तरजीह किसको दी जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम की इमामत वो कराए जो ज़्यादा अच्छा कारी है। अगर सब किरात में बराबर हैं, उनमें से जो हिजरत में मुकद्दम है वो लोगों का इमाम होगा। अगर मुहाजिर भी हैं सारे तो फिर उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होगा। बुढ़ापा अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की तरफ से उसको तकरीम दी गई, उसको इज़्ज़त दी गई। अब एक और रिवायत सुनिए हज़रत अबू मसऊद उक़बा बिन आमिर अल बदरी अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में ये हमें हुक्म देते थे कि बिल्कुल सीधे हो जाओ और मुतफर्रक ना होना, इससे दिलों में तफरीक पैदा होती है। यानी सफ़े सीधी रखो, कंधे से कंधा जोड़ के रखो और आगे पीछे ना होना, मुतफर्रक ना होना, इससे दिल टेढ़े हो जाते हैं। और फिर फरमाया कि जो अहले अक्ल हैं और बालिग हैं वो मेरे करीब खड़े हों, यानी बच्चों की सफ़ें पीछे हों और बड़ों की अहले अक्ल की सफ़ें आगे हों। तो मजालस के अंदर भी इस चीज़ का इल्तिज़ाम करना चाहिए कि बच्चों को खुद पीछे कर दें तो बालिग हजरात आगे बैठे, इसी तरह उनमें से जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं वो और आगे बैठे, उनमें जो वो अहले इल्म हैं वो मज़ीद आगे बैठे। तो ये हमें तालीम दी गई। इससे मजलिसों में हुस्न भी पैदा होता है और बात करने वाले को भी ज़रा जम करके बात करने का मौका नसीब होता है। आगे बैठने का शौक़ तो हर एक को है कि वो मजलिस में आगे बैठे, लेकिन उसके तकाज़े भी हैं। कुछ लोग आगे तो बैठ जाते हैं लेकिन उन्हें आगे बैठने के आदाब से कतअन वाकफियत नहीं होती। बार बार सर सहलाएंगे, बार बार नशिस्त बदलेंगे, बार बार घड़ी को देखेंगे, बार बार मोबाइल चेक करेंगे,